نماز اللہ سے ملاقات کا سب سے شاندار ایک ایسا ذریعہ ہے جس میں آپ اپنے دل کی باتیں کرتے ہیں، اور وہ باتیں جو اللہ نے خود ہی سکھلائی ہیں بذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن نمازوں میں خشوع و خضوع اس وقت خراب ہو جاتا ہے جب ایک غلطی ہم کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ اگر ہمیں واش روم میں جانے کی حاجت ہے، ہمیں پیشاب کی ضرورت ہے، تو ہم اپنا پیشاب روک کے، یہ حاجت کو روک کے جب ہم نماز کے لیے جاتے ہیں تو یہ بالکل غیر فطری ہمارا رویہ ہوتا ہے، اور یہ ہماری ساری توجہ مینٹلی اسی طرف نماز کے اندر رکھتا ہے جو ہماری فطری ضرورت تھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہو، جو کہ اس نماز کی ضرورت ہے، نبی کی سنت ہے، اللہ کا حکم ہے، تو جب بھی آپ کو محسوس ہو کہ مجھے واش روم جانا ہے تو تسلی کے ساتھ پہلے واش روم میں اپنی ضرورت پوری کریں، اور اس کے بعد تسلی کے ساتھ اپنی نماز کی طرف آئیں۔ قطعاً اپنی واش روم کی ضرورت کو روک کر نماز ادا نہ کریں، کیونکہ انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو نمازیں بھی پڑھتے ہی رہنا ہے، لیکن اسلام کی جو ضرورت ہے یا خواہش ہے وہ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے، اور آپ اپنی رفع حاجت کو روک کے زبردستی فطری رکاوٹیں پیدا کر کے اگر آپ چاہیں گے کہ ہم نماز کو اچھے طریقے سے ادا کر لیں تو نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اصول یہ ہے کہ جب بھی آپ کو یہ ضرورت محسوس ہو تو پہلے تسلی کے ساتھ اپنی وہ ضرورت پوری کریں، اس کے بعد نماز کی طرف آئیں، تاکہ آپ کا خشوع و خضوع، ذہنی ریلیکسیشن وہ فزیکل ریلیکسیشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ قطعاً اس ضرورت کو روک کر آپ اپنی نماز یعنی اللہ سے ملاقات کو خراب نہ کریں، کیونکہ نماز بھی سکون چاہتی ہے، اور وہ سکون تب ہوگا جب آپ جسمانی اور ذہنی طور پر پرسکون ہوں گے۔ اور اس میں ایک بڑی غلطی ہماری ہوتی ہے کہ رفع حاجت کی ضرورت کو روک کر غیر فطری رویہ اختیار کر کے جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اپنی رب سے میٹنگ کا نقصان کرتے ہیں۔ اس لیے اس ضرورت کو پہلے پورا کریں، پھر جتنی نماز ملے اس کو پورا کریں، ادا کریں۔ اللہ اس کو قبول فرمائے۔